السلام علیکم یا علی مدد اور سنتے علامہ قاری سخاوت حسین کہ وہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا نعرہ حیدری یا حسینیت زندہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ یزیدیت صلوات پڑھ بابا دے بلند۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی محمد المصطفی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ صلوات پڑھیے گا۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربی زدنی علما، اللہ حافظی ومحمد امامی وعلی خلفی والفاطمہ فوق راسی والحسن یمینی والحسین یساری وہؤلاء حصاری وحصار اہلی ومالی وبلدی وجرانی وجداری برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بعد حمد و ثنا میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشیع بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو ہے موڈ مجلس سننے کا؟ آپ کو علم ہے کہ میں کبھی اپنے موضوع سے باہر نہیں جاتا، ایک موضوع پہ رکھ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ ایسا مولوی نہیں ہو جو ایک بات سیالکوٹ سے کروں اور دوسری ڈائریکٹ لاہور چلا جاؤں، نہیں، بلکہ میں اسے مولوی نہیں سمجھتا جس کی نہ مجلس کی ابتدا سے پتہ ہو نہ انتہا کا پتہ ہو۔ کون سمجھا رہی؟ میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سبق جو میں نے سنانا ہے،
وہ صرف اس بات پر ہے کہ جو لوگ ہم شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات کلمے کے اندر علی ولی اللہ اپنی طرف سے پڑھتے ہیں، یہ شرک ہے یا یہ بدعت ہے یا یہ کفر ہے، میں اپنے بھائیوں کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ نہ علی ولی اللہ شرک ہے، نہ علی ولی اللہ کفر ہے، نہ علی ولی اللہ بدعت ہے، بلکہ آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے۔ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کے قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے کہ میں نے پوری دنیا کا نام لیا ہے، یہ فیصل آباد والے مولوی ویسے میری تک میں نہیں ہے۔ غلط ثابت کرے اس مولوی کو منہ آنگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا، لیکن متعصب سے میری بات نہیں ہے۔ جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر یہ مجلس سن گیا علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں متعصب سے بات نہیں ہے۔ جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر یہ مجلس سن گیا علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے، شاہ نجف کے صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا یہ بڑی دور کی بات ہے۔ اگر اور سمجھ آ رہی ہے، اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا یہ بڑی دور کی بات ہے۔ اگر وہ بندہ میرے سامنے بیٹھے آج یہاں سامنے، شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے۔ اور سمجھ آئی بھائی؟ ہوں پوری توجہ سے مجلس سنی ہے، میں نے جتنی گفتگو کرنی ہے صرف لفظ علی ولی اللہ پہ کرنی ہے، کیونکہ ضرورت ہی اس بات کی ہے، اور کسی بات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ چلو پھر آج ان مولویوں کو چھوڑ کر قرآن پاک کو پڑھ لیتے ہیں۔ اگر اللہ قرآن میں کہے نا دو ہستیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے، اور میرے ساتھ بولنا ہے، ذاکر سننے والے بندوں کو میری سمجھ نہیں آئے گی، میری سمجھ ان کو آنی ہے کہ جو علم کا شوق رکھتے ہیں، جن کو علم کا پتہ ہے۔ ہوں سمجھ آ رہی بھائی؟ اگر اللہ کہے نا دو ہستیوں کو مانو، کلمے کے دو حصے۔ اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو، پھر کلمے کے، ہوں پھر بول رہا پھر کلمے کے، میں پھر کہہ رہا ہوں اگر اللہ کہے نا دو ہستیوں کو مانو، کلمے کے دو حصے۔ اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو، پھر کلمے کے تین حصے۔ لوگ پنجابی میں کہتے ہیں گن لو، اردو میں کہتے ہیں شمار کر لو، اب جو تمہارا دل چاہتا وہ کر لو۔ پھر کہہ رہا ہوں اگر اللہ کہنا دو ہستیوں کو مانو، کلمے کے دو حصے۔ اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو، پھر کلمے کے تین حصے۔ لو پارہ نمبر 28 ہے، سورہ تغابن سے میں نے آیت پڑھی ہے، پارہ نمبر 28 سورہ تغابن۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ سن قرآن، اللہ فرما رہا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ ترجمہ نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو لالا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دیکھ چاہے بلاؤ، میری صدا ہے موت۔ اگر ہے ترجمہ صحیح تو ترجمہ سمجھ میں آ گیا تو کلمے کی سمجھ آ جائے گی۔ ہن سمجھ آ رہی نا؟ اگر اللہ کہنا دو ہستیوں کو مانو، کلمے کے دو حصے۔ اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو، پھر کلمے کے تین حصے۔ اب سن قرآن، اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پہ،
اللہ ایک ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وہ رسول ہی، اللہ کے بعد ایمان لو میرے رسول پہ. اللہ ایک، رسول دو، اور رسول کے بعد آگے تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتا ہے وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، ایمان لو اس نور پہ کہ جس کو ہم نے نازل کیا. ان کو سمجھ آئیے ترجمے کی؟ اچھا کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا مانو؟ انہوں بولو صحیح، تو اسی بھی تنہ تو بڑے پیڑے پہ جو بولن تو ہیں. بولو کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا مانو؟ 3 ہستیوں کو. آپ پھر سن قرآن کی آیت میں پھر ترجمہ کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ، پس تم ایمان لو اللہ پہ. اللہ ایک ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَرَسُولِهِ، ایمان لو میرے رسول پہ. رسول دو. آگے تیسرے نمبر پہ جس ہستی کا اللہ تعارف کروا رہا ہے نا، اس کا نام نہیں لے رہا، اس کی اللہ صفت بیان کر رہا ہے. صفت اللہ نے اپنا بھی نام لیا ہے میں، اپنے رسول کا بھی نام لیا، لیکن تیسرے نمبر پہ جس ہستی کا اللہ تعارف کروا رہا ہے اس کا نام نہیں لے رہا، اس کی صفت بیان کر رہا ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ کیا فرما رہا ہے وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، ایمان لو اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے اسے نازل کیا ہے، پیدا نہیں کیا. بھائی کو سمجھ آئیے؟ کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا مانو؟ آپ بولو صحیح نا، پھر بولو. اللہ کو مانو، پھر اس کے رسول کو مانو. رسول کے بعد آگے اللہ فرماتا اس نور کو مانو کہ جس کو ہم نے نازل کیا، کسی مولوی نے نہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے اسے نازل کیا. ہن کتنی ہستی ہیں؟ بولو، پھر بولو. اچھا گاؤں کا ماحول ہے، چلو دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر آج اس آیت پہ عمل نہ کریں پھر عمل. اللہ فرماتا فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ. تو لاؤ ہاں پھر اللہ پہ ایمان. جب بھی کوئی بندہ اللہ پہ ایمان لائے تو کیا پڑھتا ہے؟ شاباش، لا الہ. ہن بول ذرا کہ لا الہ الا اللہ. آگے ہے ورسول ہی، اللہ کہتے ہیں جیسے مجھے مانا ویسے ہی میرے رسول پہ ایمان لاؤ. جب رسول پہ ایمان لائے گا پھر کیا پڑھے گا؟ ہن بول ذرا محمد، اور بول تو صحیح نا محمد. سنا دنیا والوں، اگر آیت یہاں رک جاتی تو کلمہ یہاں رک جاتا. میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ سمجھا رہی نا؟ آیت یہاں رک جاتی تو کلمہ یہاں رک جاتا، آیت یہاں رک جاتی ایمان یہاں رک جاتا، آیت یہاں رک جاتی تو شیعہ یہاں رک جاتے. جب آیت نہ رکی تو کلمہ نہ رکا، آیت نہ رکی ایمان نہ رکا، آیت نہ رکی تو شیعہ نہ رکے. تم نہ مانو علی کو، علی کو ہمارے لیے رہنے دو. قرآن کے مطابق تم جس کو بھی نور مانتے ہو محمد کے بعد کلمے میں اس کا اعلان تو کرو. کو سمجھ آئی ہے؟ تم نہ ہم مانو علی کو، علی کو ہمارے لیے رہنے دو. میں تو کہتا ہوں خدا تجھے علی نصیب ہی نہ کرے. وہ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تم جس کو بھی نور مانتے ہو، اور محمد کے بعد کلمے میں اس کا اعلان تو کرو نا. جیسے اللہ پہ ایمان لانا ضروری ہے ویسے ہی اس کے رسول پہ ایمان لانا ضروری ہے. جیسے رسول پہ لانا ایمان ضروری ہے ویسے ہی اس نور پہ ایمان لانا ضروری ہے. کون سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا مانو؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، گاؤں کا ماحول ہے، میں کوشش کرتا اور سلیس کر دیتا ہوں. تمہیں پتہ ہے اللہ کیوں کہتا تینوں کو مانو؟ کیوں کہتا 3 ہستیوں کو مانو؟ اس لیے کہتا ہے کہ قرآن میں 3 بیماری ہیں. میری طرف دیکھنا. وہ کتنی بیماری ہیں؟ پھر بولو کتنی؟ 4تھی بیماری کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں ثابت کرے، اسے منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا، شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا. کتنی بیماری ہیں؟ جس کو کلمے کی یہ بھی سمجھ نہیں آئی میری طرف دیکھنا. کتنی بیماری ہیں؟ 3. مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ان 3 بیماریوں پہ لعنت کرے. کتنی بیماری ہیں؟ پھر بولو. تمہیں بیماریوں کے نام آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ لو میں آسان کہہ دیتا ہوں، لکھو. پہلی بیماری ہے شرک کی.
دوسری بیماری ہے کفر کی. تو آڈے بھی 12 بجے نے چپ کر وہ سمجھ آ رہی. دوسری ہے کفر کی. تیسری بیماری ہے نفاق کی, منافقت کی. ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ تجھے نہیں علی ولی اللہ کی سمجھ آئی تو میں نے آسان طریقے سے سمجھایا آپ کو. کتنی بیماری ہے؟ 3. پہلی ہے شرک, دوسری ہے کفر, تیسری ہے نفاق منافقت. رکھ اس مولوی کے ساتھ پہ قرآن, پوچھ شرک کا علاج کیا ہے, پھر پوچھ کفر کا علاج کیا ہے, پھر پوچھ نفاق منافقت کا علاج کیا ہے. جس کو بندے کو ابھی سمجھ نہیں آئی وہ میری طرف دیکھنا ہے. قرآن کہتا ہے جس بندے میں شرک کی بیماری ہو نا, اسے لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ, شرک ختم. سمجھ آگئی؟ لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا. قرآن کہتا ہے جس میں کفر کی بیماری ہو اسے محمد رسول اللہ کا انجیکشن لگاؤ, کفر ختم. سمجھ آگئی؟ لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا, محمد رسول اللہ علاج ہے کفر کا. اوے بیماریاں 2 ہوتی تو ٹیکے بھی 2 ہوتے. پہلی بیماری ہے شرک کی, اس کا علاج ہے لا الہ الا اللہ. دوسری بیماری ہے کفر کی, اس کا علاج ہے محمد الرسول اللہ. اب سر پہ قرآن رکھ کے جواب دے, اس منافق کا علاج کیا ہے؟ انہوں پوچھنا کہ منافق کا علاج کیا ہے. رکھنا مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ منافق کا علاج کیا ہے. اور تم توجہ نہیں نہ کر رہے میری طرف. میں کو پہلی مرتبہ تو آیا نہیں فیصلہ آباد میں پڑھنے کے لیے, بات یہ کر رہا ہوں. تیسری بیماری جو ہے نا, جو تیسری, جاؤ قرآن کو پڑھ لو جا کے. یا اللہ کہتا ہے جو تیسری بیماری ہے نا, تیسری, یہ سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے. کیوں؟ مشرک سے بندہ بچ جاتا ہے, پتہ ہوتا ہمارا دشمن ہے. کافر سے بھی بچ جاتا ہے, پتہ ہوتا ہمارا دشمن ہے. منافق سے نہیں بچ سکتا. کیوں؟ منافق بیٹھتا مومنوں کے اندر ہے. ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ منافق بیٹھتا مومنوں کے. اور میرا ایک یہ بھی ریکارڈ ہے, میں آج تک خود نعرہ نہیں مروایا. ثابت کر دو. نہیں, میں کہہ رہا ہوں میں نے خود کبھی آج تک نعرہ نہیں اپنی مجلس میں مروایا. مجھے کیا ضرورت ہے نعرہ مروانے کی؟ جس کو مزہ آئے گا مار لے گا, نہیں تو نہ صحیح. میں کو ذاکر تھوڑا ہوں جو کہے گا جو نعرہ نہیں مارے گا اسے فالج ہی ہو جائے گا. یہ تو تمہارے ہیں نا. ذکر علی سے دل کو چین ملتا ہے, علی کے ذکر سے ہر مصیبت کو رغین ملتا ہے. کتنا ہے بلند میرے مولا تیرا ذکر, تیرے ذکر کے صدقے ملنگوں کو خلد کا سان ملتا ہے. کیا سان لینا ہے نکبتے والی تو او نعرہ مارے کہ جڑا نہیں لینا چپ کر کے اپنا وقت گزارا لا رہا ہے. کو سمجھ آئی بھائی؟ یہ منافق مشرک سے بھی بدتر ہے. وہ کیمرے والے میرے تے فٹ نہیں ہویا, اگاں پیچھے میں کر تو تھلے بہ رہے ہیں تھر چھٹ کے. صلوات پڑھو بابا دے بلند. تے تواڈے کام نے. وہ کیمرہ سیدھا کر کے آپ روٹی کھان ٹر گیا. شاباش. صلوات پڑھو بابا دے بلند. اور میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کافر منافق مشرک سے بھی بدتر ہے, منافق کافر سے بھی بدتر ہے. اچھا نہیں سمجھے تو میں ایک جملہ پھر اور سمجھانے کے لیے سمجھاتا ہوں. تم سمجھو گے تو میں چھوڑوں گا, نہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں. میری طرف دیکھنا. پتہ ہے منافق کیسا ہوتا ہے؟ پتہ ہے؟ اچھا لو آپ کو سمجھا دیتا ہوں. کتا سمجھتے ہو نا؟ ایک کتا جب بولتا ہے نا تو کیا کہتا ہے؟ مولویوں سے پوچھو. نہیں تو میں بتاتا ہوں, لکھو. کتا جب بولتا ہے تو کہتا ہے, منافق بتا لیں منافق کتنا کہ بدتر ہے. میری طرف دیکھنا. کتا جب بولتا ہے نا تو کہتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے, اے اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے کتا تو بنایا, سور نہیں بنایا. میری طرف دیکھنا.
میں منافق بتانے کو کتنا بدتر ہوتا ہے، میری طرف دیکھنا ہے. کتا کہتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا تو بنایا، سور نہیں بنایا. اب سور صاحب بولنے لگے، میری طرف دیکھنا. سور صاحب بول کے کہتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سور تو بنایا ہے، منافق نہیں بنایا. ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اتنا بدتر ہے یہ منافق جو ہے، میری طرف دیکھنا ہے. اس سے بندہ بچ نہیں سکتا. کیوں؟ یہ بیٹھتا ہی مومنوں کے اندر ہے. یہ تمہارے اندر بیٹھا ہے منافق، اب بھی بیٹھا ہے. اس کا پتہ نہیں چلتا. کیوں نہیں پتہ چلتا؟ میں مثال دیکھوں، مسئلہ حل کرنا، میری طرف دیکھنا. پتہ منافق کیسا ہوتا ہے؟ کبھی تم نے طوطا دیکھا؟ طوطا اوے طوطا دیکھا ہے؟ سیکٹری صاحب آگے نا. طوطا دیکھا بھائی؟ یہ میں باغ والے طوطے کی بات کر رہا ہوں، مطلب کوئی اور طوطا سمجھ لو. ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ میں بات کر رہا ہوں باغ والے طوطے کی. یہ طوطا جو ہے نا، طوطا یہ منافق ہے. پتہ کیوں منافق ہے طوطا؟ کہ طوطا جب باغ میں بیٹھا ہو چپ کیسے نقصان کرتا رہتا ہے، نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس کی وردی ایسی ہے جیسا باغ ہے. وہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کے کپڑے ہی ایسے ہیں جیسا باغ ہے. طوطا بھی سبز، باغ بھی سبز. ہوں اب سمجھائی، جب سبز میں بیٹھا ہو تو پھر نظر نہیں آتا، آج چپکے سے نقصان کرتا رہتا ہے. اور یہ بھی سن لو، منافق طوطا جب بھی حملہ کرتا ہے درخت پہ نہیں کرتا، پھل پہ کرتا ہے. اور کبھی تم نے سوچا ہے یہ منافق طوطا پھل پہ حملہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ پھل سے پتہ چلتا ہے کس کا پھل ہے. اچھا، اور میرے لفظ ضائع نہیں کرنے. سیکٹری صاحب میرے پیچھے بیٹھے ہیں، جملے میرے ضائع نہیں کرنے. درخت کی سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ پھل. جب بھی کوئی بندہ پھلدار درخت لگاتا ہے کس لیے لگاتا ہے؟ تاکہ بڑا ہو کے پھل دے گا. ہوں پھر لفظ ضائع نہیں کرنے، میں پھر دعوت فکر دے کے کہہ رہا ہوں. اب درخت لگا لیتا ہے، اس کے ارد گرد کانٹے دار باؤنڈری لگاتا ہے، باڑ لگاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ کوئی بکرا اور سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کو کھا نہ جائے. سب تو پچھو بندے نے سمجھ آئی ہے. یہ میرے منہ لو پہ بیچ دینے. چلو شب ہے تاکہ کوئی بکرا کھا نہ جائے. درخت کو کھا ہی نہ جائے، اسے بچاتا ہے. اس کا پتہ نہیں چلتا. اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب باغ کا مالک باغ میں آتا ہے، چاہے وہ پٹاس چلائے یا بندوق چلائے. پٹاس چلی یا بندوق چلنے کی آواز اس منافق طوطے کے کان میں آئی، اس کو پتہ چل گیا اب مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے. کیوں؟ اب باغ کا مالک آ گیا. باغ کا مالک آ گیا. وہ طوطا سن کر، چوں چوں کی آواز سن کر، جب طوطا میاں مٹھو چوں چوں کر کے اڑا تو باغ کے مالک کو پتہ چل گیا میرے باغ کے رنگ کے کپڑے پہن کر باغ کا دشمن یہاں بیٹھا تھا. بس فرق صرف اتنا ہے سیکٹری صاحب، فرق صرف اتنا ہے، اس طوطے کا پتہ تو چلا، اس منافق طوطے کا پتہ چلا نا پٹاس سے یا بندوق کی آواز سے. اگر تم نے اپنے اندر یہاں دیکھنا ہو، تمہارے اندر تو کوئی طوطا نہیں بیٹھا. آج جس کے کپڑے ہیں، تمہارے اندر تو کوئی طوطا نہیں بیٹھا. جس کے کپڑے اوپر سے کالے ہوں اندر سے دشمن علی ہو تو اس کا پتہ پٹاس سے نہیں چلے گا، اس کا پتہ بندوق کی آواز سے نہیں چلے گا. تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک
ملا عبد الوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے، لکھا تمہاری حادثہ کی ذمہ دار کتاب صحیح ترمذی، راویہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، اگر اس کتاب کے اندر یہ حوالہ نہ ہو مجھے گھنٹہ کر کے چوک میں کھڑے کر کے سریعام پھانسی پہ لٹکاؤ۔ ہے تو بس سن لو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نحن کننا نعرف المنافقین بعہد رسول اللہ ببغض علی بن ابی طالب، فرماتے ہیں رسول کے وقت میں ہم نے دیکھنا ہوتا بندہ مومن ہے یا کہ منافق ہے، اس کے سامنے علی کا نام لیتے تھے۔ کو سمجھائیے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے وقت میں ہم نے دیکھنا نا بتا بندہ مومن ہے یا کہ منافق ہے، اس کے سامنے علی کا نام لیتے تھے، علی کا۔ اگر وہ بندہ علی کا نام سن کے خوش ہو جاتا، کہتے ہیں پتہ چل جاتا یہ بندہ مومن ہے۔ اگر علی کا نام سن کے بندے کو ہیضہ ہو جاتا تو پتہ چل جاتا بندہ کون ہے، پھر بولو ہاں کون ہے، پھر اونچی بولو ہاں کون ہے، صلوات پڑھو بابا دے بلند۔ خیر تسی سناؤ، ٹھیک ہو؟ اللہ نے عطا کی حوصلہ افزائی ہے، ارے علی کی برابری کرنا سراسر بے حیائی ہے۔ علی کو اللہ نے عطا کی پاکر تلوار، بتا تیرے عیسے میں کبھی کھرپی بھی آئی ہے، میل کے نعرہ ہے محمد کی ذات سے علی کا عرفان لیتے تھے، 10 منٹ ہی ہو۔ محمد کی ذات سے علی کا عرفان لیتے تھے، ایک لمحے میں وہ ساری حقیقت جان لیتے تھے۔ رسالت کے زمانے میں صحابہ کی یہ عادت تھی، منافق کو علی کے بغض سے پہچان لیتے تھے۔ نعرہ حیدری، ان کو سمجھائیے، منافق کا پتہ اللہ سے نہیں لگتا، منافق اللہ کو بھی مانتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ ان میری طرف دیکھو یار، منافق کا پتہ اللہ سے نہیں لگتا کیونکہ منافق اللہ کو بھی مانتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ میں نے فضائل پہ چھوڑ دینی ہے، میں صاحب کی بلا سامنے پڑھنا، میری طرف دیکھنا، ٹھیک ہے؟ ٹینشن میں نے ختم کر دیا، میری طرف دیکھنا ہے۔ منافق کا پتہ اللہ سے نہیں لگتا کیونکہ منافق لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، منافق کا پتہ رسول سے بھی نہیں لگتا، منافق محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے۔ منافق چاہے کوئی اپنا ہے چاہے کوئی بگانا ہے، منافق نہیں مانے گا تو علی کو نہیں مانے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگلے دن ایک مولوی مجھے کہنے لگا تمہارے جو ملنگ ہیں نا ان کا عجیب طریقہ ملنگوں کا۔ میں نے کیا طریقہ عجیب؟ کہتا ہے یہ السلام علیکم نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں یا علی مدد، یہ شرع شریعت کے خلاف ہے، ان کو السلام علیکم کہنی چاہیے، پھر بعد میں یا علی مدد کہنا چاہیے۔ میں کہ مولوی تو اس سے زیادہ ہمارے ملنگ عقل رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کیا عقل رکھتے ہیں بھائی تمہارے ملنگ؟ میں نے کہا ہمارے ملنگ جو ہے نا یہ سلام کرنے سے پہلے بندے کو چیک کرتے ہیں، پہلے چیک کرتے ہیں کہ بندہ سلام کے قابل ہے یا کہ نہیں، اور اس لیے کہتے ہیں یا علی مدد۔ اگر بندہ خوش ہو کے کہے پیر مولا علی مدد، پھر وہ کہتے ہیں السلام علیکم، اللہ اکبر۔ یا اور سمجھے کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا ہے مانو؟ لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا، محمد رسول اللہ علاج ہے کفر کا، اور علی ولی اللہ علاج ہے نفاق کا، منافقت کا۔ ہاں کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا ہے مانو؟ اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ۔ ہم شیعوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ، آگے اللہ فرماتا ہے ورسولہ، ایمان لو میرے رسول پہ۔ ہم شیعوں نے پڑھا محمد الرسول اللہ،
آگے اللہ فرماتا ہے ون نور الذی انزلنا، ایمان اللہ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا. ایت رک جاتی تو شیعہ بھی رک جاتے. تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتا ہے چل چل محمد کے آگے بھی چل چل. ون نور الذی انزلنا، ایمان اللہ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا. رکھ اس مولوی کے سر پہ قرآن. انہوں نے پوچھا وہ نور ہے کون؟ پہلے تو پوچھے گا کسی سے؟ جمعرات والے مولوی سے. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اگر کسی کو پتا تو اس نے بتانا ہی نہیں. اگر کسی نے بتا دیا تو پھر مسجد میں رہنا ہی نہیں. سمجھے؟ لوگوں نے کہنا اس مولوی کو مسجد سے نکالو، یہ داڑھی ساڑھے ورگی ہے، یہ وچوں شیعہ ہے. ہوں بولو ہاں وچوں. میں کہنا دعا کرو کوئی وچوں شیعہ ہوئے، کوئی شبل دا پتر اتو شیعہ نہ ہوئے، کیونکہ بندے کو وچوں شیعہ ہونے چاہیے. ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، پوچھ وہ نور ہے کہ جب تم پوچھو گے نا تو مولوی ڈنڈی مارے گا. کیا کرے گا؟ کبھی میں بھی ڈنڈیے مارتا تھا، آج نہیں تو ناسی ڈنڈی مارے گا. کہے گا یہ نور علی نہیں. اچھا بتا کون کیا؟ کہتا ہے یہ نور قرآن ہے. چلو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ قرآن کو ہی نور مان لے جانے من، لیکن کلمہ تو قرآن کے مطابق پڑھو. بھائی مولوی کہتا ہے یہ نور قرآن ہے تو اس آیت کی ترتیب پھر یوں بنے گی فآمنوا باللہ، ایمان لو اللہ پہ. ہم سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ. آگے اب رسول ہی مان لو میرے رسول پہ. ہم سب نے پڑھا محمد رسول اللہ. آگے اللہ فرماتا ہے ون نور الذی انزلنا، ایمان اللہ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا. اب مولوی کہتا ہے یہ نور قرآن ہے تو پھر آگے کہنا پڑے گا قرآن کتاب اللہ. لیکن یہ ترجمہ وہ کرتا ہے جس کے سینے میں علی کا بغض ہے. وہ کہتا ہے یہ نور قرآن. قرآن سے ہی نہ پوچھ لیں، یہ اللہ کی پاک کتاب. تو ہی بتا ہاں کیا یہ نور تو ہے یا ناطق قرآن ہے؟ لو شیعہ سنی دوستو، تم پرانے شیعہ ہو، میں نیا شیعہ ہوں. تم نسلی شیعہ ہو، میں فصلی شیعہ ہوں. سمجھ آ رہی میری بات؟ میں تم پر سوال کرنے لگا. مولوی کہتا ہے یہ نور ہے قرآن. ٹھیک ہے، یہ قرآن نبی پاک کی کتنی عمر تھی جب نازل ہوا تھا؟ شاباش. کتنی تھی؟ پھر بولو. نہ کوئی لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ کسی مذہب پہ کوئی ہٹ ہے، نہ کسی مسلمان کی دل آزاری ہے. اگر اللہ قرآن میں کہے نا اس نور کو مانو کہ جو محمد کی 40 سال کی عمر میں نازل ہوا تو پھر ہے قرآن. اگر قرآن ہی کہے کہ اس نور کو مانو کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے، تو پھر وہ نور قرآن نہیں، قرآن ہے 40 سال کی عمر میں. ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے بھی یہ نور قرآن ہے ہی نہیں. میں ڈائریکٹ آیت سورہ نساء سے پڑھ دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ فرماتا ہے ہماری طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئی ہیں، ایک قرآن آیا ہے، دوسرا چمکتا ہوا نور آیا ہے. ہوں سمجھ آئی؟ قرآن اور ہے، نور ہے. لیکن پھر بھی اگر تو ضد پہ اڑا ہے، میں نے تجھے دلیل دی. اگر اللہ کے اس نور کو مانو جس کو میں نے محمد کی 40 سال کی عمر میں نازل کیا تو پھر ہے قرآن. اگر قرآن ہی کہے کہ اس نور کو مانو کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے، تو پھر وہ نور قرآن نہیں، قرآن ہے 40 سال کی عمر میں. جو پارہ نمبر 9 ہے، سورہ الاعراف ہے. قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. سن اللہ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ. اللہ فرماتا ہے پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعزروہ پھر میرے نبی کی عزت کی، ونصروہ پھر میرے نبی کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ اس نور کی اتباع کی، اس نور کی تابعداری کی. اس نور کو مانا کس کو؟ انزل معہ جس نور کو اے محمد میں نے تیرے ساتھ نازل کیا ہے. کیا مقصد ہے کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے. جہاں جہاں محمد وہاں وہاں وہ نور. اگر محمد کلمے میں وہ نور بھی کلمے میں، اگر محمد اذان میں وہ نور بھی اذان میں، اگر محمد درود میں وہ نور بھی درود میں، اگر محمد نماز میں اور بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس نور کو مانو جس کو میں نے محمد کے ساتھ نازل کیا ہے. قرآن ہے 40 سال کی عمر میں. ہن بات کی میری سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اس کو مانو جس کو میں نے اپنے محمد کے ساتھ نازل کیا. یاد رکھ لو فیصلہ آباد والوں، نہ تو مجھے کسی مولوی کے علم کا خوف ہے، نہ کسی بدماش کی گنڈا گردی کا مجھے خطرہ ہے. ہن بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اللہ کہتا ہے اس کو مانو جس کو میں نے اپنے محمد کے ساتھ نازل کیا ہے.
ہاں پتہ کرتے ہیں وہ نور کس کا نور ہے. اسی نور کو سمجھنے کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتاؤ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو خلق کیا تھا؟ تو نبی نے مسکرا کے فرمایا جابر سن اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. جابر کہتے ہیں سب سے پہلے خلق تو کیا لیکن خلق کہاں سے کیا؟ نبی فرماتے ہیں من نور ہی، اپنے نور میں سے. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. ہاں جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ رسول فرماتے ہیں میرے نور کو خلق کر کے اللہ نے میرے نور کو پیشانی آدم میں رکھا. کہاں رکھا؟ ہن اب سمجھ آئی کہ پھر وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، وہ سجدہ نور مصطفیٰ کو تھا. جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ میری طرف دیکھنا، قبلہ صاحب کھڑے ہیں میں جلدی کر رہا ہوں میری طرف دیکھنا. ہاں پھر کیا ہوا؟ رسول فرماتے ہیں جابر سن پیشانی آدم سے میرا نور پیشانی نوح میں آیا، پیشانی نوح سے میرا نور پیشانی ابراہیم میں آیا، پیشانی ابراہیم سے میرا نور پیشانی اسماعیل میں آیا. فرماتے ہیں جابر سن پاک صلبوں اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا میرا نور جب میرے دادا عبد المطلب کی پیشانی میں پہنچا وہاں میرے نور کے دو ٹکڑے ہوئے، وفی صلب عبداللہ وفی صلب ابو طالب. ایک نور کا حصہ میرے بابا عبداللہ کے صلب میں، دوسرا میرے چچا ابو طالب کے صلب میں. فرماتے ہیں جابر سن جو میرے نور کا حصہ میرے بابا عبداللہ کے صلب میں آیا اس نور سے اللہ نے میں محمد کو محمد الرسول اللہ بنایا. جو میرے نور کا حصہ میرے چچا ابو طالب کے صلب میں آیا اس نور سے اللہ نے میرے بھائی کو علی ولی اللہ بنایا. اس لیے جابر میں نے کل کہا تھا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں، ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. اب پڑھ وہ آیت جو میں نے پڑھی ہے. اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ. شیعوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ. آگے اب رسول ہے ایمان لو میرے رسول پہ. شیعوں نے پڑھا محمد الرسول اللہ. آگے اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا، ایمان لو اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا. ہمیں نبی نے بتایا وہ نور ہے علی، تو پھر آگے کہنا پڑے گا علیون ربول ہے علیون علیون. ان قاری سخاوت کرے کیا؟ کسی ٹریکٹر پہ علی کا نام لکھو نا، ٹریکٹر پہ علی کا نام لکھو. مولوی کہتا ہے ٹریکٹر ہی شیعوں کا ہے. کار پہ علی تو کار ہی شیعوں کی، مسجد پہ علی تو مسجد شیعوں کی، بارگاہ پہ علی تو بارگاہ شیعوں کا، مکان پہ علی تو مکان شیعوں کا. اب تمہیں بھی سمجھنا چاہیے نا شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں. شیعوں کا اگر ہے کچھ تو وہ علی کی وجہ سے. میری طرح سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھا نہیں، کار پہ علی تو کار شیعوں کی، ٹریکٹر پہ علی تو ٹریکٹر ہی شیعوں کا، مسجد پہ علی تو مسجد شیعوں کی، بارگاہ پہ علی تو بارگاہ شیعوں کا، مکان پہ علی تو مکان شیعوں کا. تو پھر معاف کر دینا، معاف کر دینا اگر کعبے میں علی اچھا میرا دل چاہتا ہے تو میں ایک منزل میں اوپر لے جاؤں، میں مجلس چھوڑنے لگا میری طرف لے جاؤں. تو پھر میری طرف دیکھنا ہے. سنو، کار پہ علی تو کار شیعوں کی، مسجد پہ علی تو مسجد شیعوں کی، بارگاہ پہ علی تو بارگاہ شیعوں کا، مکان پہ علی تو مکان شیعوں کا، کعبے میں علی تو کعبہ شیعوں کا. تو پھر معاف کر دینا اگر تمہیں حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا. پھر تو اسے جنت مانے گے نہیں. ایسے دیکھے گا گور کے، ایسے کہ یہ تو جنت ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی شیعوں کا گھر ہے یا کہ شیعوں کی مسجد ہے یا شیعوں کی بارگاہ. ہماری جنت ہی لاہور کے آگے ہے. لاہور کے رکھ اس مولوی کے سر پہ قرآن کہ شیعوں کو تو کافر کہتا ہے. شیعہ بھی نہیں کہتے، چھیے. چھیے شیعہ بھی کہنا گوارا نہیں، مولوی کہتے ہیں چھیے کافر. اے مسلمانوں کو تو کافر کہتا ہے. ذرا میری آنکھوں میں آ کے ڈال کے مجھے بتا کہ جنت کے دروازے پہ تیرا کلمہ لکھا یا شیعوں والا کلمہ لکھا؟ لو فیصلہ آباد والا سن لو، یہ سامنے میری کیسٹ ریکارڈ ہو رہی ہے ریکارڈ. اس نے میرا بالکل لحاظ نہیں کرنا، بلکہ لائیو چل رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. میں پورے پاکستان کے اندر کسی مولوی کا ذمہ دار نہیں. بیٹھ جاؤ شاہ صاحب. اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے میرا بالکل لحاظ نہیں کرنا. لے جاؤ میری اس ریکارڈنگ کو، اس کیسر کو مولویوں کو مسجد میں لگا کے سنا لو. مسجد میں نہ مانے حجرے میں لے جاؤ، حجرے میں نہ مانے نمازیوں میں بٹھا لو. اگر نمازیوں میں نہ مانے تو پھر حلوے پہ بلا کے سناؤ.
کیونکہ حلوہ مولوی کی کمزوری ہے. میں خود مولوی تھا جب بڑا حلوہ کھاتا تھا, بڑا حلوہ. اب جب سے شیعہ ہوں بالکل حلوہ نہیں کھاتا, اب صرف حاضری کھاتا ہوں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. علامہ قاری سخاوت الحسینی نے کیا کمال کر دیا ہے. بیوٹیفل بیوٹیفل. مینٹل ہو جاتا ہے. حاضری کھانے سے بندے کی عقل بڑھتی ہے. سامنے کیسٹ کارڈ ہو, یہ کسی اور کا میں ذمہ دار نہیں, پر لکھ لو جب تک میری رگوں میں یہ خون گردش کر رہا ہے. ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدا ہی نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا جائے. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن, جنت کے دروازے پہ تیرا کلمہ لکھا یا میرا کلمہ لکھا. آخری لفاظ ہے میری طرف دیکھنا. تیری دو کتابیں گواہ ہیں, ایک ہے مقتل خاردمی, دوسری ہے فرائض السلطان علامہ ہمینی کی. یہ ساری عربی میں کتاب لکھی ہے. میں اس کو چیک کرنے کے لیے تلا گنگ میں گیا تھا, میں نے وہاں جا کے دیکھی تھی اس کتاب. ان دونوں کتابوں میں لکھا ہے جب رسول معراج سے واپس آئے نا, صحابہ کرام نے بڑا استقبال کیا کھڑے ہوئے. بڑے اچھے تھے صحابہ کرام, نبی پاک کا احترام کیا, استقبال کیا, جلدی سے کھڑے ہوئے. صحابہ اچھے تھے, منافق اچھے نہیں تھے. بات سمجھ آ رہی ہے نا. نبی پاک کا استقبال کیا, کھڑے ہوئے. کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سیر کی ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں ہاں کی ہے. یا رسول اللہ پھر آپ نے جنت کو بھی دیکھا ہوگا؟ فرمایا ہاں دیکھا ہے. یا رسول اللہ جنت کے دروازے پہ لکھا کیا ہے؟ نبی پاک مسکرا کے فرماتے ہیں کس دروازے کی بات کرتے ہو؟ جنت کے 8 دروازے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو جنت کا مین گیٹ ہے نا, بڑا دروازہ, اس پہ لکھا کیا ہے؟ نبی نے مسکرا کے فرمایا یہ فرائض السمتین کی عبارت ہے علامہ ہمینی کی کتاب کی. نبی پاک نے مسکرا کے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور فرمایا میرے صحابیوں, جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں نا, چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے, اس پر 3 سطریں نور کی لکھی ہیں. کتنی؟ ان صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ سطریں ہیں کیا؟ نبی فرماتے ہیں سنو, سطر اول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, سطر دوم ہے الحمدللہ رب العالمین, سطر سوم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون. ہن بول ذرا علیون, پھر بول علیون. آخری بات کا کہ مصاحب پڑھنا کہ قبلہ صاحب نے, میں نے نہیں پڑھنا. ایک مولوی مجھے کہتا ہے تمہاری علی کی تو نماز ہی قضا ہو گئی تھی. اے مولوی ٹھگی مارتا ہے, اے چلاکی کرتا ہے مولوی, علی کی نماز قضا ہو گئی تھی. میں نے کہا وہ علی نہیں ہوتا جس کی نماز قضا ہو جائے. لوہر میں ڈنڈی پکڑنے لگا, مولوی کی ڈنڈی وہاں چلے گی جہاں قاری صحابت رہا ہو, میری طرف دیکھنا, ڈنڈی میں پکڑنے لگا. میں نے کہا کب ہوئی تھی میرے علی کی نماز قضا؟ کہتا اس وقت ہوئی تھی جب اللہ کا نبی اپنا سر علی کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے تھے. علی کی نماز قضا ہو گئی. انہوں مولوی کیا ٹھگی کیا مار رہا ہے؟ اللہ کا نبی اپنا سر علی کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے تھے تو علی کی نماز قضا ہو گئی. ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا نبی اپنا سر علی کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے تھے تو علی کی نماز قضا ہو گئی. میں نے کہا او ٹھگا, قضا ہوتی تو دونوں کی قضا ہوتی. سمجھ آ رہی ہے؟ قضا ہوتی تو دونوں کی قضا ہوتی. اور بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بات ہو رہی تھی علی ولی اللہ پہ. ہمارا کلمہ قرآن کے مطابق ہے. اللہ نے فرمایا فآمنوا باللہ, ایمان لو اللہ پہ. ہم شیعوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ. آگے اب رسول ہی مان لو میرے رسول پہ. ہم شیعوں نے پڑھا محمد الرسول اللہ. آگے اللہ فرماتا والنور الذی انزلنا, ایمان لو اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا. ہمیں نبی نے فرمایا وہ نور ہے علی, تو پھر آگے کہنا پڑے گا علیون علیون لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے علیون ولی اللہ کے گھرانے کو اس طرح برباد کیا کہ وہ گھر آج تک اس طرح آباد نہیں ہو سکا. لوگ کہہ تو دیتے ہیں شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے, بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں. یہ بات کہنی آسان ہے, اس کو میرے سامنے بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے. اگر تم باز نہیں آؤ گے میں بتا دوں گا پھر کس نے شہید کیا, اور میرے بتائے ہوئے قاتل پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال غلط ثابت کر دے, منہ مانگا انعام بھی دوں گا, اس کے ہاتھ میں بیعت بھی کروں گا, شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا. شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا, حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے. جتنے سید بیٹھے ہو معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں, ہاں دعویٰ میں نے کیا وہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے جس کی دلیل نہ ہو. لکھو میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے محمد بن اشعث. پتہ یہ کون ہے؟ اشعث بن قیس کندی کا بیٹا ہے, مسلمانوں کے بادشاہ اول کا سکا بن جائے. پتہ اس ملعون نے کیا کیا تھا کربلا میں؟ ہاں سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں, لکھا ہے یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین بادشاہ کو داڑھی مبارک سے پکڑ کر پہلا تماچا مارا. اجرکم من اللہ. یہ پہلا قاتل ہے. دوسرا قاتل ہے سنان بن انس.
انس بن نخی صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے سنان. یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا تھا. تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہے، ان کا بیٹا ہے یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو سب سے پہلا تیر مارا تھا، اور تیر مار کے کہتا تھا تم گواہ رہنا میں وہ ہوں جس نے حسین کو پہلا تیر مارا ہے. یہ تیسرا قاتل ہے. چوتھا قاتل ہے حسین بن نبیر، مدارج النبوت میں لکھا یہ خود صحابی رسول ہے. میں تو نام لے گیا، آپ نے سن لیا، ذرا پتہ کرو اس بے ایمان نے نقصان کیا تھا کربلا میں. لکھا یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کے اس بیٹے جس کا لقب تھا ہم شکل پیغمبر، جس کا لقب تھا شبیہ رسول، شہزادہ علی اکبر کو کربلا کے اندر برچھی ماری تھی. پانچواں قاتل ہے یزید ابن معاویہ، تیرے عقیدہ میں وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے. اب تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو حسین کو شیعوں نے شہید کیا. حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول کی اولاد نے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.